اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنہ صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز، آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں ظاہر ہے کہ مختصر تعداد میں، اور وہ تمام دوست کے جو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں عمومی طور پر اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں وفات ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جناب خدیجہ کے صدقے میں صاحبان ایمان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ظاہر ہے کہ مجلس بی بی سے منسوب ہے، یہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک طرح سے تسلی دی ہے۔ مختلف قسمیں کھانے کے بعد والضحیٰ سے یہ باب شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور پھر اس کی مثالیں دیتے ہوئے پروردگار عالم نے دو تین باتیں بیان کی ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنہ، کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو اللہ نے آپ کو پناہ عطا کی۔ پھر درمیان میں ایک آیت ہے اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ووجدک عائلا فاغنہ، کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر کتابیں کھولنے کی ضرورت ہے، تفاسیر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مفسرین کے رجحان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کی پناہ کو پروردگار عالم نے اپنی پناہ قرار دیا، اور وہ کون ہے کہ جس کے مال کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا۔ یعنی میں آپ کے سامنے لفظوں کو پھر واپس دہرا رہا ہوں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ عطا کر دی۔ کس نے؟ آپ کے پروردگار نے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مفسرین نے اس حوالے سے بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ایک نام لکھا، اور وہ نام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ یعنی وہ پناہ اتنی مبارک پناہ ہے، وہ پناہ اتنی پاکیزہ پناہ ہے کہ پروردگار عالم جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو اپنی پناہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ووجدک عائلا فاغنہ، کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ دولت کس کی دولت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دولت اس پر مفسرین کا اتفاق ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے مفسرین کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نام ملے گا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کہ پروردگار عالم نے ان کا کردار تو پاکیزہ تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کا مال اتنا پاکیزہ تھا کہ پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، کہ یہ جو مال جناب خدیجہ کا جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی تنگ دستی دور ہو رہی تھی، اسے پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ پروردگار عالم نے یتیم کے بارے میں، مسکین کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز، کچھ گائیڈ لائنز بیان کی، اور پھر اس سورے کا اختتام کیا ایک عجیب جملے کے ساتھ، اور وہ جملہ کیا تھا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اب آپ اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کریں۔ فحدث یہ عربی کے اعتبار سے باب تفعیل سے ہے، کہ جس کے اندر ایک زور ہوتا ہے، ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، ایک ایمفیسائز ہوتا ہے، ایک مبالغہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کریں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس آیت پر عملی طور پر اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ پھر بعد کی زندگی میں خاص طور پر اپنے ان محسنوں کو پیغمبر اکرم بار بار یاد کیا کرتے تھے۔ ایک تو اس کا مظاہرہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ اس سال کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ غم کا سال ہے، یہ رونے کا سال ہے، یہ مورننگ ایئر ہے، کہ یہ پورا سال جو ہے ہم غم منائیں گے، اپنے ان محسنوں کی یاد منائیں گے کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا اور اسلام پر احسان کیا۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام کو اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو پیغمبر اکرم مسلسل یاد کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ اگر بارش برسی ہے پیغمبر اکرم کے معجزے کے ذریعے سے، تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا تھا کہ کوئی ہے کہ جو مجھے میرے چچا کا وہ شعر سنا ہے کہ جو وہ کہا کرتے تھے۔ یہ وہی چچا کا شعر تھا کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ جب بچپن میں ایسا ہی ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم کی برکت سے قحط کے زمانے میں بادل آئے اور بادلوں سے پانی برسا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا تھا وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ میرا گورا چٹا، یہ میرا بھتیجا وہ ہے جو بالکل چچا کا اور بڑے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز سے جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ میرا وہ گورا چٹا بھتیجا کہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے پانی برستا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کے پناہ حاصل کرنے کا ذکر جناب ابو طالب نے کیا تھا۔ تو جناب ابو طالب کو پیغمبر اکرم باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے، اور اس حد تک پیغمبر اکرم اپنی اس محسنہ کو یاد کرتے تھے کہ بعض ازواج، یہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ کسی ایک فرقے کے علماء نے اس بات کو لکھا، انہیں علماء اہل سنت نے لکھا کہ ازواج رسول میں سے جب کسی نے یہ جملہ کہا تھا اور ایک طرح سے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کریں، اللہ نے آپ کو جوان بیویاں عطا کر دی ہیں، اللہ نے آپ کو اور بیویاں دے دی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ اب بھی آپ اسی کو یاد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رقابت اور یہ تمام مسائل جو ہیں وہ تھے، تو پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو خدیجہ کے مثل ہو سکتا ہے، کون ہے جو خدیجہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ خدیجہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جتنی بھی ازواج میرے پاس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کی وجہ ایک طرح سے جسٹیفیکیشن پیغمبر اکرم نے بیان فرمائی کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی کہ جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ تردید کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت مجھے مال کے ذریعے سے اسٹرینگتھ فراہم کی کہ جب فقر، غربت اور تنگ دستی کا عالم تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اس وقت اولاد عطا کی کہ جب لوگ ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا یہ لفظ ابتر سورہ کوثر کے اندر موجود ہے، تو وہ جواب ہی کے طور پر تھا کہ پیغمبر اکرم کو جب ابتر کے تانے مل رہے تھے کہ یہ کب تک جئیں گے اور کب تک ان کا دین باقی رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اور ایز اے رزلٹ ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دین بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جس پر پروردگار عالم نے یہ مبارکباد اور یہ مجدہ سنایا تھا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ابتر رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ مگر وہی سوال کہ وہ زوجہ کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی نسل کو کوثر بنا دیا؟ وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم کی ازواج میں صرف 2 ازواج ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کو صاحب اولاد بنایا۔
ان میں ایک ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور دوسری ہیں جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی سے وہ فرزند تھے جن کا نام تھا ابراہیم، جن کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، اور جو امام حسین علیہ السلام کا فدیہ قرار پائے تھے۔ یعنی وہ مشہور واقعہ کہ جب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، جناب جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ یا آپ ابراہیم کو پسند کر لیں یا حسین علیہ السلام کو۔ پسند کرنے سے مراد یہ کہ زندگی کے اعتبار سے فیصلہ کر لیجئے کہ یا یہ رہیں یا وہ رہیں، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک کو رکھا جائے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے بلا توقف انتخاب کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کہا کرتے تھے جب جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اسے میں نے اپنے حسین کے اوپر فدیہ کر دیا۔ یہ لفظ فدیہ عام طور پر آپ سنا بھی کرتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے اندر بھی روزوں کے حوالے سے فدیہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عوض، یعنی حسین کے عوض میں نے اس کو قربان کر دیا اور میں نے حسین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے یہ خلاصتاً اور مفہوماً وہ ترجمے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب جناب ماریہ قبطیہ وہ بیوی ہیں، پیغمبر اکرم کی ازواج بہت ہیں مگر ان ازواج میں ایک جناب ماریہ قبطیہ کہ جن سے جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ بھی بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باقی تمام کے تمام اولاد پیغمبر اکرم کی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اس دنیا میں آئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں وہ 4 بیٹیوں کا اختلاف وغیرہ وہ سب اپنے مقام پر ہے، برادران اہل سنت کی جو اس میں رائے ہے اور علماء تشیع کی جو رائے ہے، مگر جو بھی اولاد ہے پیغمبر اکرم کی وہ جناب ابراہیم کے علاوہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے۔ ان میں ظاہر ہے کہ سب سے نمایاں نام جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ جن کے ناموں میں ایک نام پھر کوثر بھی ہو گیا، جس کے اعتبار سے سورہ کوثر ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا۔ پھر ان کے علاوہ پیغمبر اکرم کی اور اولادیں کہ جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں، وہ جناب عبداللہ کے جن کے القاب کے اندر پھر طیب اور طاہر ہے، اور جناب قاسم کے جن کی نسبت سے پیغمبر اکرم کی کنیت ابو القاسم قرار پائی۔ وہ دعائے توسل کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی پیغمبر اکرم کی سیرت کے اندر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قاسم کے بابا ابو القاسم، وہ قاسم وہی ہیں کہ جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، البتہ کچھ بڑے ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، اور پھر یہ سب کے سب جنت المالا کے اندر دفن کیے گئے۔ جنت المالا وہ قبرستان کہ جس طرح سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع بہت مشہور قبرستان، اسی طریقے سے مکہ معظمہ کا مشہور قبرستان جنت المالا۔ تو جنت المالا کے اندر آپ کو جناب خدیجہ کی قبر بھی ملے گی، جناب ابو طالب کی قبر بھی ملے گی، جناب عبد المطلب کی قبر بھی ملے گی، اور جناب قاسم کی اور جناب عبداللہ کی قبریں بھی ملیں گی جو پیغمبر اکرم کی اولادیں تھیں۔ تو یہ تمام کے تمام اس مشہور قبرستان کے اندر دفن ہیں۔ اب آئیے ذرا سا ہم اور آگے بڑھیں اور دیکھیں اس معاملے کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے ذریعے سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واضح ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے تھیوری کہ جس کو آپ کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل جو کیس اسٹڈی بن جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک چیز کتاب کے اندر ایک مسئلے کے عنوان سے لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے مگر عملی طور پر وہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ برادران اہل سنت کے کیس کے اندر دیکھیں گے تو جمع بین صلاتین، 2 نمازوں کا جمع کرنا، ظہر اور عصر کا اور مغرب اور عشاء کا۔ ہمارے یہاں تو عملی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں میں بخاری میں لکھی ہوئی حدیث ہے، مسلم کے اندر لکھی ہوئی حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی کے اندر لکھی ہوئی حدیث موجود ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ عام طور پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو وہ مسئلہ لکھا ہوا رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ عمل نہیں کرتے، اور اتنا پھر اجنبی وہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ 2 عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری تعلیمات اجنبی بن جاتی ہیں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ بھی ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شریعت الاؤ کرتی ہے، لیکن شریعت کے الاؤ کرنے کے باوجود، جائز سمجھنے کے باوجود معاشرے کے اندر وہ چیز اجنبی بن جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں اجنبی بن جاتی ہیں تو تقریر کراچی میں ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو ہر معاشرے کے اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی پوزیشن ہے، ثقافت کا، تہذیب کا، تمدن کا، کلچر کا فرق ہوتا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اس حوالے سے ایک انتہائی پیسو اپروچ اور ایک انتہائی کنزرویٹو اپروچ آپ کو نظر آئے گی۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو افراط نظر آئے گا، اور کچھ جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں پر ایک بیلنس اپروچ آپ کو نظر آئے گی۔
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر بہت ساری وہ چیزیں کہ جو کتاب میں لکھی جانی تھی یا لکھی ہوئی تھیں ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھلا دیا. یعنی کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کرنے سے پہلے ہی جناب خدیجہ کی پریکٹس تھی. مثلا جناب خدیجہ کا مالدار ہونا ایک فیکچول پوزیشن ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ صاحب دولت تھیں، صاحب ثروت تھیں، مالدار تھیں، متمول تھیں، تاجرہ تھیں، بزنس وومن تھیں، ان کا بزنس تھا، تجارت کیا کرتی تھیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اس کردار سے یہ پتہ چلا کہ کیا ایک خاتون کاروبار کر سکتی ہیں؟ جواب بالکل کر سکتی ہیں. کیا یہ مسئلہ صرف کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ جواب جی نہیں، صرف کتاب میں لکھا ہوا نہیں، یہ کیس اسٹڈی کے طور پر ہمارے سامنے جناب خدیجہ کا کردار موجود ہے. اس زمانے میں، اس زمانے کے اعتبار سے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ، اگر آپ سینٹرز کی بات کریں تو یہ حجاز جہاں پہ سعودی عرب آج کا ہے، مگر اس زمانے میں تو یہ تو فیملی کے نام پر ایک نام رکھ دیا گیا، ورنہ تو حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، یہ سارے علاقے. تو یہ حجاز کا جو علاقہ ہے ایک طرح سے ہب بنتا تھا شام اور یمن کے درمیان، یعنی ایک طرف یمن ایک طرف شام، تو ہوتا یہی تھا. اور اسی طرح سے حبشہ، ایتھوپیا، اور پھر حجاز کی جو بارڈر کے بہت سارے ایریاز تھے وہاں سے بہت سا سامان تجارت آتا تھا اور شام کی طرف جاتا تھا، بہت سا سامان تجارت شام سے آتا تھا اور پھر آگے کی طرف جاتا تھا. تو یہ درآمد کرنا اور پھر اس کے بعد آگے اس کو برآمد کرنا، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کاروبار تھا. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو کاروبار تھا وہ ایکسپینڈڈ تھا، بہت پھیلا ہوا تھا، جس کے لیے ان کو بہت سارے افراد کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور وہ ان کے بہاف پر آپریٹ کرتے تھے. یہیں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہمارے سامنے حل ہو گیا. یعنی ایک تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی کتاب کی حد تک تو لکھا ہوا ہے کہ خاتون تجارت کر سکتی ہے، عملی طور پر جناب خدیجہ نے بتایا کہ تجارت کر سکتی ہیں. دوسری چیز کہ اگر ہم کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے نامحرم کے سامنے حجاب کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ جناب حجاب کے بعد بھی کیا خاتون تجارت کر سکتی ہے؟ یعنی وہ جو پہلا مسئلہ تھا وہ شرعی حج کے اعتبار سے تھا کہ شریعت کے اندر کوئی حج تو نہیں ہے ایک خاتون کے کاروبار کرنے کے حوالے سے، جو جائز کاروبار ہے وہ کرنا چاہتی ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ جواب ملا کہ جی نہیں. اب یہ جو اگلا مسئلہ آیا یہ سوسائٹی کا آیا کہ سوسائٹی نے یہ کہا ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے یا ماڈرنائزیشن کے نام پر کہ حجاب کے بعد کہاں ممکن ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ کاروبار کر سکے. یہ بھی جناب خدیجہ نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حجاب کے ساتھ بھی ایک خاتون اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ملکوں سامان تجارت جا رہا ہے، ملکوں سے سامان تجارت آ رہا ہے. اور اتنا بڑا اسٹاف ہے جو جناب خدیجہ کا، امپلائیز کا، کہ جو باقاعدہ اس کام کے اندر مصروف عمل ہے. اسی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے بھی اس کاروبار کو جوائن کیا. اور وہ پھر اصطلاح جو آج کل استعمال ہوتی ہے مضاربت، کہ ایک حق زحمت ہے، ایک باقاعدہ سیلری ہے، اور ایک یہ ہے کہ مضاربت، کہ ٹھیک ہے ان کی محنت ہوگی اور سامان تجارت کسی اور کا ہوگا، اور پھر اس کے اوپر ایک اماؤنٹ جو ہے اس کو معین کر لیا جائے گا اور وہ پھر منافع کے اندر ایک طرح سے شریک ہو جائیں گے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جناب خدیجہ کے مال کو لے جا کر دوسرے علاقے میں فروغ کرنے کا فیصلہ کیا. جناب خدیجہ نے بھی اس کو اپروو کیا. اور پھر خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب میسرہ جو جناب خدیجہ کے غلام تھے، مگر ان کو جناب خدیجہ نے اس سامان تجارت کے ساتھ پیغمبر اکرم کی مدد کے لیے بھی اور رپورٹنگ کے لیے بھی اس سفر میں ہمراہ کیا. اور میسرہ نے اس سارے سفر کی رپورٹنگ جناب خدیجہ کے سامنے بیان فرمائی. یعنی اس طریقے سے کہ اگر آپ کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب یہ قافلہ تجارت واپس آ رہا تھا اور مکہ قریب آ گیا تو میسرہ نے تیزی دکھائی اور ایک دن پہلے مکہ پہنچ گئے، کیونکہ جناب خدیجہ کی انسٹرکشنز یہی تھیں کہ وہ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں. تو میسرہ آئے اور آنے کے بعد جناب خدیجہ کو رپورٹ کیا کہ میں نے دیکھا راستے میں کئی کرامتیں اور کئی ایسی چیزیں کہ جو روٹین کی چیزیں نہیں تھیں، کہ جس میں پیغمبر اکرم کے اوپر ایک خاص سائے کا آ جانا، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے منافع کا دو چند ہو جانا، ان تمام تر باتوں کو بیان کیا. اور وہ چیز کہ جو پیغمبر اکرم کی صداقت اور امانت جو زبان زد عام تھی، اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ یہ شخص صادق بھی ہے، یہ شخص امین بھی ہے. خواہ ایگزیجریٹ کرنا اپنے کاروبار کے بارے میں یا اپنی کموڈٹی کے بارے میں یہ پیغمبر اکرم نے بالکل بھی نہیں کیا. اس کو بھی اس نے رپورٹ کیا کہ یہ سب کچھ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود خداوند متعال نے منافع تو بہت زیادہ عطا کیا. جناب خدیجہ نے ان تمام باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اس کو اپریشیٹ کیا. اور اب اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے آ گئی
کاروبار، حجاب کے ساتھ کاروبار، اور ایک تیسری چیز، یہ بدقسمتی سے اب تک ہمارے معاشرے کے اندر پوری طریقے سے ختم نہیں ہو پائی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ 100% اسی طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن نہیں، پوری طریقے سے ابھی بھی ختم نہیں ہو پائی۔ بعض جگہوں پر آج بھی اس کو ایک ٹابو کے طور پر لیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر کبھی رشتہ کرنا ہو تو رشتہ صرف لڑکے کی طرف سے آ سکتا ہے یا لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے افراد، ایسے افراد کے جو دیندار ہیں اور دین کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ سمجھتے ہیں، اب وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہات کے اندر چلے جائیں تو یہ تو ایک بہت بڑا عیب مانا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ان کی طرف سے اگر رشتہ جائے تو یہ تو بہت ہی ایک معیوب سی چیز ہے۔ مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود اپنا رشتہ بھجوایا، یعنی اپنی اس رغبت کا اظہار کیا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہ میں پسند کرتی ہوں کہ میرا رشتہ محمد کے ساتھ ہو جائے۔ پھر اس کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ایک قول کے مطابق جناب نفیسہ کو اور بعض دوسرے نام بھی آتے ہیں کہ ان کو درمیان میں ڈالا اور کہا کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم سے جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے اپنے بزرگ، اپنے گارجین جناب ابو طالب علیہ السلام سے اور دیگر چچاؤں سے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس بات کو اپروو کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چلے ہیں لے کر، اور پھر نکاح جو پڑھا گیا ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو صیغہ نکاح ہے اس کو پڑھا اور ایک خطبہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، جس کے اندر اپنے مواحد ہونے کا بھی اعلان کیا، جس کے اندر پیغمبر اکرم کی عظمت کو بھی بیان کیا، پیغمبر اکرم کی کرامت اور پیغمبر اکرم کی شرافت کو بھی بیان کیا۔ یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مالی اعتبار سے میرا بھتیجا تنگ دست ہے، لیکن اگر مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال ایک ڈھلنے والا سایہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ۔ لیکن اگر آپ شرافت کے اعتبار سے دیکھیں، فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بھتیجے کے برابر ہو سکے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس موقع پر پیغمبر اکرم کے فضائل کو بیان فرمایا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم اور جناب خدیجہ نے ازدواجی زندگی شروع کی۔ اب یہاں پر آپ میں سے وہ احباب، خاص طور پر جو یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے وہ احباب کے جو کیمرے کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مکہ کی زیارت کی ہے، یا حج کی وجہ سے یا عمرے کی وجہ سے، اور جنہوں نے نہیں کی پروردگار عالم ان سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر ایک محلہ بنی ہاشم ہے، اسی طریقے سے مکہ معظمہ کے اندر بھی ایک محلہ بنی ہاشم ہوا کرتا تھا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً مکانات مسمار کر دیے گئے، ان مکانات کا آج نشان موجود نہیں ہے، نہ مدینہ منورہ کے اندر اور نہ مکہ مکرمہ میں، ایک آدھ کے سوا کہ جو ایک یادگار سی بنا دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اوورآل وہ مکان جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ یہ وہ کون سا مکان ہے کہ جہاں پر جناب ختمی مرتبت نے جناب خدیجہ کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے۔ یہ معمولی مکان نہیں تھا، اس مکان کا نام تھا بیت خدیجہ، یعنی پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کے مکان ہی کو مسکن کے طور پر، ریسیڈنس کے طور پر، رہائش کے طور پر اختیار فرمایا، اور وہاں پر اپنی زندگی آگے بڑھائی۔ سال ہاں سال پیغمبر اکرم وہاں پر رہیں، یعنی جناب خدیجہ کی عمر کے بارے میں جو اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر، مگر اتنا تو طے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے کہ جب پیغمبر اکرم کی شادی ہوئی، اور 25 برس سے لے کر اگر آپ 40 برس تک کا حساب جوڑیں تو 15 سال تو یہ ہو گئے۔ 40 برس کے جب پیغمبر ہوئے تو اس کے بعد اعلان رسالت فرمایا۔ نبی تو وہ پہلے سے تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو 15 سال یہ، اور پھر مزید 10 سال جو جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے، تو تقریباً یہ 25 سال ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے اس گھر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارے ہیں۔ پھر جناب خدیجہ کی وفات کے بعد 3 سال مزید گزارے، جس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یوں آپ سمجھیے کہ اس مکان میں پیغمبر اکرم نے 28 سال گزارے، اس مکان میں جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اکرم نے 25 سال گزارے۔ یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی مدت ہے، ایک ربع صدی یا کوارٹر آف دا سینچری کی بات ہے کہ جو پیغمبر اکرم وہاں پر رہے۔ وہ بیت خدیجہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ کے بعد جن مکانات کی سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ 2 تھے، ایک تھا مولد النبی اور دوسرا تھا بیت خدیجہ۔ مولد النبی کے جہاں پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی، جو ایک قول کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا، اور بیت خدیجہ جو جناب خدیجہ کا گھر تھا۔ مولد النبی اور بیت خدیجہ یہ دونوں مکے کے محلہ بنی ہاشم میں موجود تھے۔ اگر صفا اور مروہ سے باہر نکلا جائے تو جو اس وقت صحن نظر آتا ہے، اسی صحن کے اندر جناب خدیجہ کا مکان تھا،
اور اسے تھوڑا اور پیچھے کی طرف چلے جائیں تو جہاں پر آج کل لائبریری موجود ہے، اس لائبریری کی جگہ پر جناب ختمی مرتبت کے مولد کا مقام تھا۔ مولد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر ولادت ہو۔ یہ عربی کے اعتبار سے مفعل کا وزن اور مفعل کا وزن اس میں مکان کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ جیسا مجلس ہے، یہ بھی مفعل کے وزن پر، مسجد ہے یہ بھی مفعل کے وزن پر ہے، جس کے ذریعے سے کسی جگہ کو سمجھایا جاتا ہے۔ محفل ہے یہ بھی مفعل کے وزن پر ہے، اس کے ذریعے سے بھی کسی گیدرنگ کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ظرف مکان کے لیے، ظرف زمان کے لیے مقتل اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں۔ تو مولد یعنی ولادت کی جگہ کے جہاں پر ولادت ہوئی۔ تو چونکہ پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک قول کے مطابق جناب ابو طالب کا وہ گھر تھا، لہذا اس کو کہا گیا مولد النبی۔ اور جو بیت خدیجہ تھا سلام اللہ علیہا، وہ تو پھر اتنا امپورٹنٹ گھر بنا کہ اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ یعنی ایک تو وہی کہ جناب خدیجہ کا گھر، پھر دوسری بات یہ کہ پیغمبر اکرم نے اس کو اپنا مسکن بنایا، پھر تیسری بات یہ کہ وہ مولد فاطمہ قرار پایا، یعنی جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بعثت کے 5ویں سال ان کی ولادت اسی مکان کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا مولد فاطمہ۔ اسی طریقے سے اس مکان میں اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا قبۃ الوحی، ایک علامت تھی، یعنی لوگ جاتے تھے اس مکان کے اندر جب تک وہ مکان تھا، اور وہاں پر اس نشانی کو دیکھتے تھے جو اس بات کے لیے تھی کہ یہاں پر کئی مرتبہ پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوئی۔ قبۃ الوحی یعنی وحی کا قبہ، علامت کے طور پر کہ یہاں پیغمبر پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اور واقعاً آپ انصاف سے دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کی اعلان رسالت کے بعد 23 برس کی زندگی ہے، اس کا 50% پلس 13 سال پیغمبر اکرم نے مکے میں گزارا، مکی زندگی ہے۔ اس مکی زندگی میں پیغمبر اکرم کی زندگی کا بڑا حصہ اس گھر کے اندر گزرا ہے، اور اس گھر کے اندر پیغمبر اکرم پر کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ اب آپ اس کو سٹارٹ سے لے جائیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا۔ تو غار حرا میں بھی جناب خدیجہ کا کردار آپ کو نظر آئے گا کہ اگرچہ جناب خدیجہ صاحب مال تھیں، صاحب ثروت تھیں، نوکر چاکر غلام کنیزیں موجود تھے، مگر اس کے باوجود جناب خدیجہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود سے پیغمبر اکرم کی ضروریات کا بہت سا سامان لے کر وہاں اپنے گھر سے پیدل جایا کرتی تھیں غار حرا کے پاس، جبل النور، وہ پہاڑ کے جس کے اوپر غار حرا ہے اس کے نیچے ایک مخصوص مقام پر وہ پیغمبر اکرم کا انتظار کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم تشریف لایا کرتے تھے، کئی مرتبہ وہیں پر ان سے ملاقات کرتے تھے، جناب خدیجہ ان کو سرو کرتی تھی کھانا وغیرہ دوسری ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ واپس تشریف لے جاتی تھی۔ اور پیغمبر اکرم اس طرح کہ ماہ رمضان کا ایک بڑا پیریڈ پیغمبر اکرم غار حرا کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اعلان رسالت سے پہلے خاص طور پر پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور کا مراقبہ کرنا، پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا۔ پھر جب وحی نازل ہوئی ہے، وحی اول غار حرا میں، تو اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق کہ جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم کہ پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے، عظمتوں والا ہے، الذی علم بالقلم کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تمام کی تمام باتیں پہلی وحی کے اندر 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔ مگر اب اس کے بعد پیغمبر اکرم جب نیچے تشریف لائیں اور اپنے گھر میں آئیں، یعنی وہی بیت خدیجہ، اور جناب خدیجہ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، رازدان اور رازدار پیغمبر بھی ہیں، رازدان پیغمبر بھی، پیغمبر اکرم کی محرم راز بھی ہیں اور راز کو سمجھنے والے بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے باقاعدہ جناب خدیجہ کے ساتھ اس پورے واقعے کو ڈسکس کیا۔ ظاہر ہے کہ وحی کا اپنا ایک وزن ہے، وحی کا اپنا ایک پریشر ہے، یعنی وحی کے پریشر کو اگر آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اور اگر وحی نازل ہونا شروع ہو جائے تو وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر اکرم پر، مگر اس کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ اونٹنی زمین سے لگنے لگتی تھی، یعنی اونٹنی اپنے قدموں کے اوپر کھڑے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے جس ظرف کے اندر اتنی وسعت خدا نے محسوس کی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی وحی کا القاء اس کے اوپر کیا ہے، اپنے وحی کو نازل کیا ہے اس کے اوپر، تو ظاہر ہے اس کا ایک پریشر تو ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے اسٹرینتھ پروردگار عالم کی طرف سے، قوت اور طاقت خدا کی طرف سے، مگر اسباب ظاہری کے تحت اگر آپ دیکھیں
تو جناب خدیجہ نے اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم کو تسلی دی اور پیغمبر اکرم کے بہت سے اوصاف اس وقت بیان کیے کہ آپ مطمئن ہو جائیے کہ پروردگار آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، خدا آپ کا کبھی بھی برا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، اور پیغمبر اکرم کے اور بہت سارے اوصاف اس وقت بیان فرمائے۔ اس موقع پر یا کسی اور موقع پر پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ اب یہ خود مفسرین کے اندر ایک بحث ہے کہ سبسیکوینٹ سیکنڈ وحی کون سی ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ پہلی وحی تو یہی ہے 5 آیتیں سورہ الگ کی، مگر بعد کی آیتیں کون سی ہیں جو سیکنڈ وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یا ایھا المدثر، یہ جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ پھر دوسری وحی کے طور پر پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، جس میں پروردگار عالم نے انتہائی محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے۔ مگر اس مخاطب کرنے کے انداز میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات پروردگار عالم کی طرف سے اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم اپنے گھر میں یعنی بیت خدیجہ میں یعنی اپنے بستر پر آرام فرما تھے اور کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ تو جناب خدیجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑھایا، اور اب پروردگار عالم کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ بالکل اگر آپ دیکھیں تو ملا جلا انداز سورہ مزمل کا بھی ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے راتوں کو قیام کیجئے، یہ رات کے قیام کی بات ہے، الا قلیلا، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، یہ خود محبت والا ایک انداز ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، یہ سورہ مزمل کا انداز ہے، اور وہ سورہ مدثر کا انداز ہے کہ ایک کمبل کے اوڑھنے والے قم فانذر، کھڑے ہو جائے، یہ دن کی بات ہے، وہ رات کی، یہ دن کی بات ہے، انذار کیجئے، لوگوں کو تنبیہ کیجئے، پیغام دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کے لیے خاص طور پر نظافت کا اہتمام کیجئے، اور بہت ساری باتیں۔ مگر یہ تمام وحی، ان کے اندر تو مزاج پتہ چل رہا ہے کہ یہ گھر میں نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کتنی وحی ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر گھر ہی کے اندر نازل ہوئی۔ یہ گھر کون سا تھا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مزید دیکھیے کہ یہی جناب خدیجہ کا گھر اس اعتبار سے بھی نمایاں ہوتا ہے کہ اسی گھر کے اندر مولا کائنات نے اپنا بہت سا وقت گزارا۔ اب اگر آپ پیغمبر اکرم کی نسبت سے امیر المومنین کو دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی ولادت ہے 1 عام الفیل میں، اور مولا کائنات کی ولادت ہے 30 عام الفیل میں۔ تو وہ جو آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، پھر مولا کائنات کے لیے پیغمبر اکرم تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی اور پھر اپنی آغوش میں لیا، مولا کائنات نے آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت پیغمبر اکرم کے چہرے کی صرف معاملہ اتنا ہے؟ نہیں، اس کے آگے بھی ہے، اور وہ یہ کہ پھر جب جناب ابو طالب علیہ السلام جناب امیر المومنین تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پیغمبر اکرم ان کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اپنے تحت کفالت لیتے ہیں امیر المومنین کو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پیغمبر اکرم کے لیے اگرچہ آپ رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو چچا زاد بھائی ہیں، مگر عملی طور پر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم باپ کی طرح سے ہے، جس طرح سے جناب ابو طالب رشتے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کے چچا ہیں، مگر اگر آپ تعلق کے اعتبار سے دیکھیں، کفالت کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب ابو طالب پیغمبر اکرم کے لیے باپ کی طرح سے ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو پالا ہے جناب ابو طالب نے، مولا کائنات کو پالا ہے پیغمبر اکرم نے، اور جب پیغمبر اکرم تحت کفالت جناب ابو طالب ہیں اور ابو طالب ان کے لیے باپ کی طرح ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد ان کے لیے ماں کی طرح ہیں۔ اور پیغمبر اکرم اس کا اظہار کیا کرتے تھے یا امی بعد امی کہہ کر کہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب پیغمبر اکرم مولا کے لیے باپ کی طرح ہیں تو جناب خدیجہ مولا کائنات کے لیے ماں کی طرح ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کے گھر میں، جناب خدیجہ کے گھر میں مولا کائنات نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ، سال ہاں سال وہاں پر گزارے ہیں۔ اور پھر اس کا ذکر اس روایت کے اندر بھی آتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ امام نسائی نے بھی اس روایت کو خصائص امیر المومنین کے اندر نقل کیا۔ یعنی یہ کون سی روایت ہے؟ اس روایت کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر اکرم کے ایک اور چچا، جناب عباس ابن عبد المطلب ان کے ایک بزنس پارٹنر فرینڈ، ایک ایسے دوست کہ جو بزنس پارٹنر بھی تھے، وہ آئے ہوئے تھے مکہ میں اور خانہ کعبہ کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے بہت ساری باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔
اس زمانے میں خانہ کعبہ کے گرد اس طرح سے چار دیواری بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بہت سے مکانات تھے کہ جو قریب قریب بنے ہوئے تھے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے اس بزنس پارٹنر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، غالباً اس کا نام عفیف تھا، اور عفیف اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا خانہ کعبہ کے سامنے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس سے بہت کم سن، وہ آیا اور وہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور پھر کچھ دیر گزری اور ایک خاتون آئی اور وہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی، فاصلے سے کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب ایک انداز سے عبادت کرنے لگے۔ اب وہی نماز ہو رہی ہے، قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر دوسرا سجدہ۔ تو عفیف نے عباس ابن عبد المطلب سے سوال کیا کہ آج تو میں نے بہت عجیب چیز دیکھی، یہ تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ انداز عبادت۔ تو جس پر جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ جو تم نے دیکھا، تو پہلا جو جوان آیا تھا وہ میرا بھتیجا اور اس کا نام محمد ہے، اور وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ پروردگار عالم نے اس پر وحی نازل کی ہے اور وہ ایک دین لے کر آیا ہے، اور جو اس کے بعد جو دوسرا لڑکا تم کو نظر آیا وہ بھی میرا بھتیجا ہے اور اس کا نام ہے علی، اور اس کے بعد جو خاتون تم نے دیکھی کہ وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہو گئی، وہ میرے بڑے بھتیجے محمد کی زوجہ، ان کی دلہن۔ اس وقت کائنات میں روئے ارض پر، روئے زمین پر یہ تین افراد ہیں جو اس دین پر باقی ہیں، ان تین کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جناب ابو طالب کا معاملہ تو مخفیانہ تھا تاکہ نیگوشیٹ کر سکیں، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے تو جناب خدیجہ کا ذکر آیا اور جناب امیر المومنین کا ذکر آیا کہ یہ افراد تھے اس موقع پر پیغمبر اکرم کے ساتھ، اور واقعاً انہوں نے ساتھ دیا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسی لیے نام آپ کے سامنے لیا امام نسائی کا، یہ سہہ کے مؤلفین کے اندر شامل ہے، جیسا سے آپ بخاری کا نام سنتے ہیں، مسلم کا نام سنتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اسی طریقے سے ایک نام امام نسائی کا۔ تو امام نسائی نے جو کتاب امیر المومنین کی شان میں لکھی تھی اور ان کے فضائل میں لکھی تھی، جس کے لکھنے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، امام نسائی نے اس کتاب کے اندر اس روایت کو درج کیا، جس سے جناب خدیجہ کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور امیر المومنین کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہیں ساتھ دینے والے پیغمبر اکرم کے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے اندر ایک عجیب موڑ اس وقت آیا تھا جب بعثت کے 7 سال مکمل ہو چکے تھے۔ بعثت کے 7 سال جب مکمل ہو گئے تو پھر اس موقع پر بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا، جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کو تمام بنی ہاشم کو محلہ بنی ہاشم سے موو کرنا پڑا، اور وہ ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے پہاڑوں کے درمیان، اور اس گھاٹی کا نام پڑ گیا شیب ابی طالب۔ شیب اسی گھاٹی کو کہتے ہیں، اہل مکہ اعلم و عارف باشعابها، کہ مکہ والے اپنی گھاٹیوں کو بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جس محلے کے اندر ہوتا ہے گلیوں سے واقف ہوتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، تو چونکہ وہاں پر پہاڑ، گھاٹیاں، یہ سارے درے وغیرہ بہت ہیں، تو یہ جملہ مشہور ہے کہ جو مکہ والے ہیں وہ اپنی گھاٹیوں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب ان سب کو لے کر چلے اور محصور ہو گئے اپنے تمام بنی ہاشم کے افراد کے ساتھ اس جگہ پر کہ جس کو بعد میں شیب ابی طالب کہا گیا، اور وہاں پر پھر وہ سارے واقعات پیش آتے تھے۔ یعنی اس محاصرے میں سینکشنز تھے، بین تھا، یعنی جو ذخیرہ ہے وہ ہے، باقی تجارت کوئی نہیں کرے گا، یعنی اگر مال بھی موجود ہے تو اس مال کے باوجود وہ کوئی خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، اور ایز اے ریزلٹ بنی ہاشم کے لیے یہ 3 سال بہت سخت تھے جو انہوں نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال گزرے ہیں اس میں آپ کو وہ کوئی نام نظر نہیں آئے گا کہ جو بعد میں آپ کو اسلام کے چیمپئنز نظر آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ان 3 سالوں کے اندر اس سینکشنز کے اندر اس محاصرے میں پیغمبر اکرم کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، خبر گیری کرتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ سب کے سب اپنی جو لائف تھی اس کو انجوائے کر رہے تھے، مگر یہاں پر بنی ہاشم نے 3 سال تک ان تمام صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اس میں جناب خدیجہ شامل تھی، جناب ابو طالب شامل تھے، جناب سیدہ اپنی کمسنی کے باوجود وہاں پر موجود تھیں اور ان تمام مصائب کے اندر وہ شریک رہیں۔ جناب خدیجہ نے تمام تر مال و دولت ہونے کے باوجود اس بھوک کو برداشت کیا، اور اسی میں پھر وہ واقعات بھی پیش آئے کہ جو آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب آتے تھے اور راتوں کو پیغمبر اکرم کو بیدار کرتے تھے، اور پھر ان کی جگہ پر کبھی طالب کو سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، کبھی جعفر کو سلا دیا، اور کبھی امیر المومنین کو سلا دیا۔ مقصد صرف اتنا تھا
کہ اگر رات میں کوئی حملہ آور ہو اور پیغمبر اکرم پر حملہ کرے تو میرے بیٹوں میں سے کوئی قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کو کوئی قزن نہ آئے، ان پر کوئی زد نہ آئے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی اسپرٹ تھی، جس کی وجہ سے پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ تو جناب ابو طالب کی تربیت تھی، اس کی وجہ سے پھر بعد میں امیر المومنین کے لیے شب ہجرت بستر رسول پر سونا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تلواروں کی چھاؤں میں۔ ویسے بھی امام معصوم، مگر جناب ابو طالب کی تربیت بھی موجود تھی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 سال جو وہاں پر گزرے ہیں، وہ محاصرہ ختم ہوا ہے بعثت کے 10ویں سال میں، اور اس کا بھی ایک ریزن تھا، وہ شاید آپ نے سنا ہو کہ پیغمبر اکرم نے وحی کے ذریعے سے مطلع ہونے پر جناب ابو طالب کو یہ کہا کہ وہ دستاویز اور وہ ڈاکومنٹ کے جس کے اوپر ان سب نے سائن کیے ہوئے ہیں سرداران قریش نے کہ ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے، اب اس کے دستاویز کے اندر کچھ بھی باقی نہیں، اس لیے کہ دیمک اس کو چاٹ چکی ہے، دیمک اس کو کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے اور باقی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ خبر جناب ابو طالب نے جب مشرکین مکہ کو دی تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی کہ واٹ از دا سورس آف انفارمیشن، ان کو پتہ کیسے چلا کہ اس دستاویز کو ٹرمائٹ نے یا دیمک نے چاٹ لیا ہے، کھا لیا ہے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہ دستاویز جو ہے اس کو تو بالکل محفوظ کر کے، باقاعدہ کور کر کے، باقاعدہ کنسیل کر کے محفوظ کیا گیا تھا، تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو بھی گیا تو ان کو پتہ کیسے چلا؟ جس کی وجہ سے جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو بات بالکل ٹھیک تھی۔ ایز اے رزلٹ ان کو بیک فٹ پر جانا پڑا، اور ان میں سے سرداران قریش میں سے بھی بعض مشرک سردار جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس بائیکاٹ اور اس محاصرے کو پسند نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بھی فورس ڈالا، جس کے بعد پھر وہ محاصرہ ختم ہوا اور بنی ہاشم واپس اپنے اپنے گھروں کے اندر آئے۔ اور جب واپس آئے ہیں تو پیغمبر اکرم کے اسی گھر میں جس کا نام بیت خدیجہ ہے، 3 سال کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے جناب خدیجہ کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی، بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک زہریلی جڑ تھی کہ غذا کی جگہ پر جب اس کو کھایا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے تو اس زہر کا اثر جناب خدیجہ کے جسم میں رہ گیا، اور ایز اے رزلٹ جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مگر اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ وہ بی بی جو اتنی متمول، اتنی مالدار، کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی بھی مدد کی، اسلام کی بھی مدد کی، مسلمانوں کو بھی پالا، مگر بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے۔ دیکھیے ایک تو ٹھیک ہے اس دنیا سے سبھی نے جانا ہے، تو جناب خدیجہ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ایک طرح سے تاج شہادت سر پر سجائے ہوئے اس دنیا سے گئیں، اور ماں کے جانے کے بعد جو بیٹی کی حالت ہونی چاہیے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جو جناب فاطمہ زہرا کی کیفیت تھی کہ جب جنازہ تیار ہوا ہے تو پیغمبر اکرم اس جنازے کو سوق اللیل سے گزارتے ہوئے جنت المعلا تک لے گئے اور وہاں پر دفن کیا، مگر واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا منتظر ہیں اپنے بابا کی، اور سوال کر رہی ہیں کہ بابا میری اماں کو کہاں آپ دفن کر کے آ گئے، کہاں آپ چھوڑ کر آ گئے؟ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے اپنے سینے سے لگا کر جناب سیدہ کو تسلی دی ہے، جناب سیدہ کو دلاسا دیا ہے کہ اگر ماں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا زہرا، کم سے کم باپ تو موجود ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے ساتھ جو جناب سیدہ کا تعلق ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، مگر اب آئیے اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا۔ اس امت کو تو جناب سیدہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب سیدہ کی اپنی جو عظمت ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، جناب خدیجہ کے جو احسانات ہیں صرف اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس امت کو اس محسنہ کے احسانات کی وجہ سے جو کچھ بھی امت کے پاس ہے وہ سب کا سب نچھاور کر دینا چاہیے تھا آل محمد پر، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حکم پروردگار سے آتے ذی القربہ حق کا جو حق آل محمد کا تھا وہ جب فدق کی صورت میں دیا ہے پیغمبر اکرم نے، تو اس پر بھی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد قبضہ کر لیا گیا، اور اسی دربار کے اندر جہاں پیغمبر اکرم کبھی بیٹھا کرتے تھے وہاں پر جناب سیدہ غاصب کو دیکھ رہی ہیں، اور غاصب کے سامنے جب یہ کہہ رہی ہیں اتمام حجت کے لیے تو جناب سیدہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، ان کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ واقعاً جناب سیدہ کے لیے فدق کا غصب کیا جانا یہ اتنا بڑا مسئلہ شاید نہ ہو، ظلم تو وہ بھی ہے، مصیبت تو وہ بھی ہے، مگر اس سے بڑی مصیبت کہ جناب سیدہ کو، صدیقہ کو، طاہرہ کو، اور صدیقہ اور طاہرہ ماں کی صدیقہ اور طاہرہ بیٹی کو دربار کے اندر جھٹلا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ دنیا کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں، معاذ اللہ، جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کو آپ کلیم کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ کے لیے واقعاً بہت سخت تھا، بہت ہی سخت تھا، جس کے بعد جناب سیدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مگر اب آئیے ذرا میدان قیامت میں چلیے اور آ کر دیکھیے کہ وہاں پر کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے۔ چھٹے امام کی ایک عجیب حدیث ہے کہ جس کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چھٹے امام نے یہ کہا کہ وہ آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں کہ جو اس حدیث کو سنے
اور ان آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام سوال کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ پہلا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں کس کا پیش ہوگا؟ چھٹے امام نے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود تھے وہ اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے، آپ کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلا مقدمہ کربلا کے قیامت کے میدان میں کربلا کا پیش ہو، حسین مظلوم کے کٹے ہوئے سر کا مقدمہ پیش ہو، عین ممکن ہے کہ چلتے ہوئے خنجر کا مقدمہ پیش ہو، عین ممکن ہے کہ بیویوں کی چادر کا مقدمہ پیش ہو، عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ خیموں کے جھلتے ہوئے دھوئیں کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، عین ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے ہو کہ وہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے جن کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے، ان پامال شدہ لاشوں کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش ہو۔ لیکن چھٹے امام نے ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، یہ سب بعد میں ہوں گے، مگر پہلا مقدمہ جو پیش کیا جائے گا وہ کس کا ہے؟ وہ جناب محسن کا ہے، زہرا کے اس لال کا کہ جسے اس دنیا میں زندہ آنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور یہ مقدمہ کون پیش کرے گا؟ یہ وہ نام ہے کہ جس کے لیے آج میں نے ان مصائب کا انتخاب کیا بیان کے لیے، کہ جناب ختیجہ اور جناب بنت اسد یہ محسن کے لاشے کو لے کر آئیں گی اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی کہ اے پروردگار ہمیں انصاف چاہیے۔ اب نگاہ تصور سے سوچئے کہ جناب ختیجہ کیا کہہ رہی ہوں گی، جناب بنت اسد کیا کہہ رہی ہوں۔ جناب بنت اسد کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ اے پروردگار تیرا حبیب مجھے ماں کہا کرتا تھا، میں نے تیرے حبیب کی کفالت کی تھی، کیا میری زہرا اور میرے علی کے محسن کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اسے دنیا میں زندہ آنے کا بھی موقع نہ ملے اور ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس کو شہید کر دیا جائے؟ جناب ختیجہ کو حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اے پروردگار میں نے اس امت کو پالا تھا، دولت تیری ہی دی ہوئی تھی، مگر اے پروردگار میں نے اس امت کو پالا تھا، کیا اس احسان کا یہ بدلہ ملنا چاہیے تھا کہ میری زہرا کے محسن کو زندہ اس دنیا میں نہ آنے دیا گیا؟ مگر یہاں پر ایک دوسرا سوال آ گیا کہ یہ مقدمہ تو پیش ہوگا اور جو مجرم ہیں ان کو سزائیں بھی ملیں گی، مگر یہ مقدمہ تو جناب سیدہ کو پیش کرنا چاہیے۔ شہزادی کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہونا چاہیے تھا، جناب خدیجہ کو تو دائیں طرف ہونا چاہیے تھا، جناب بنت اسد کو تو بائیں طرف ہونا چاہیے تھا، سہارا دینے کے لیے ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا نہیں ہے، لاشا محسن جناب خدیجہ کے ہاتھ میں، لاشا محسن جناب بنت اسد کے ہاتھ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مال سبتین کی یہ روایت نہ ہوتی تو یہ معمہ کبھی حل نہ ہوتا۔ عزیزان زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ زہرا کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ موجود ہے، ایک امانت ہے کہ جس کو لے کر فاطمہ زہرا میدان قیامت میں آ رہی ہے، اور اس روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ یہ صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم بعث رسول اللہ امیر المؤمنین الی فاطمہ، اس وقت اللہ کے رسول مولا سے کہیں گے علی جاؤ فاطمہ کے پاس، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ زہرا مسند شفاعت پر آ کر امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں خدا کی بارگاہ میں، تاکہ پروردگار صاحبان ایمان کی مغفرت کرے۔ اس موقع پر مولا کائنات آئیں گے اور جناب سیدہ سے کہیں گے اے فاطمہ مقام شفاعت پر جانا ہے تو کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ مد دخرت لاجل ھذا اليوم، آج کے دن کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ اس وقت جناب سیدہ اپنے ہاتھوں پر موجود چادر کو ہٹائیں گی اور اپنے ہاتھ میں موجود چیزیں دکھائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ جناب سیدہ کہیں گی کفانا لاجل ھذا المقام، اے ابو الحسن اس امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ الیدان، دو ہاتھ کافی ہے، مگر یہ دو ہاتھ کیسے ہیں؟ المقطوعتان، یہ کٹے ہوئے دو ہاتھ ہیں، اور یہ کس کے دو ہاتھ ہیں؟ من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے پروردگار ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے متاثرین کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اے پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرما، عزاداری اور مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب خدیجہ کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جن کے روزگار متاثر ہوئے ہیں ان کا جبران فرما، اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بی بی کے صدقے میں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما، جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھرانوں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما،
تمام علماء کرام مراجع اعظام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔